بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد احمد ساجد۔ آج ہم 15ویں روزے کے افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی نورانی ساتیں ہیں اور 15 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم المرتبت ہستی کا جو نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں، نواسہ رسول شہزادہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب، جو چیئرمین ہیں متحدہ امن فورم پاکستان کے، اور میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ننھے ثناخان رسول سید فیصل شاہ بخاری صاحب۔ اپنے دونوں مہمانوں کو میں آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن برکت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا حضرت علامہ جناب قاری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر کر رہے تھے جناب قاری ندیم سرور معاویہ صاحب۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے ننھے ثناخان رسول، جن کا تعلق جامعہ نعیمیہ سلیمانیہ محلہ عیدگاہ سے ہے۔ آپ پہلی مرتبہ سادات فیملی سے ہیں، پہلی مرتبہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمائیے گا جی، تلاوت تک ہو گئی ہے، نعت رسول مقبول آپ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ سبحان اللہ۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے۔ ظلم تاں جہالتاں دے راز مک گئے، ظلم تاں جہالتاں دے راز مک گئے۔ اللہ دی سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے، اللہ دی سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے۔ آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ ابو ایوب ماڑا سی، ابو ایوب ماڑا سی، نصیباں دی سی گل، سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول، سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول۔ بیٹیاں دے قاتلاں دے، بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے۔ آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، زمین سج گئی تے آسمان سج گئے۔ آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ اللہ دی سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے، اللہ دی سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے۔ آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولادت 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے کانوں میں اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، آپ کا نام بھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اور آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ حضرت امام حسن جو ہیں یہ ایک عظیم صحابی نہیں بلکہ صبر، حلم، سخاوت، عبادت اور اتحاد امت کی زندہ مثال ہیں۔ آج ہم ان کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہوا ہے حضرت علامہ قاری ندیم سرور صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت ٹف شیڈول ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں وقت دی، آپ کی مہربانی ہے کہ جب بھی پی ایس اے ڈیجیٹل آپ سے رابطہ کرتا ہے آپ کی طرف سے نہ نہیں ہوتی ہے، تو آپ کی محبتوں کے مقروض ہیں۔ تو قبلہ ہمیں آج ولادت حضرت امام حسن پاک ہے، تو اس حوالہ سے بھی بتائیے گا، اور اہل بیت اطہار کے آپ ایک نمایاں فرد ہیں۔ حسن اور حسین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور اہل بیت اطہار کی شان میں بھی خراج عقیدت، خراج تحسین جو ہے وہ اپنے خوبصورت الفاظ میں آج کی اس نشست میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریحان من الدنیا والآخرہ الحسن والحسین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یقیناً یہ مضمون، یہ موضوع، یہ عنوان چند لمحوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر شخصیت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہو جو مصلح امت ہیں، جن کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح اور اتحاد کا سبب بنے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر اجمالی طور پر بیان کرنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جسے ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، اللہ نے یہ خوبی اہل سنہ والجماعہ کو عطا فرمائی کہ ہم اصحاب کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت، یہ ایمان کی دو آنکھیں ہیں، اور ان کے درمیان کبھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کا خاندان ہے، تو آپ کے خاندان جیسا کوئی اور خاندان نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اہل بیت اطہار، اچھا، امت میں مختلف طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نبی کی ازواج کو اہل بیت مانتا ہے مگر آل کو اہل بیت نہیں مانتا، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ جی قرآن نے نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا ہے، اور اس پر وہ سورہ احزاب کی آیات پڑھتا ہے، اور یہ خارجی لوگ ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ہے کہ وہ صرف آل کو اہل بیت مانتا ہے اور ازواج کو اہل بیت نہیں مانتا، یہ رافضی لوگ ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے قرآن کی آیت ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے سرکار کا فرمان ہے۔ ایک طرف قرآن، دوسری طرف سرکار کا فرمان۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سرکار کی ازواج اہل بیت ہیں قرآن کی وجہ سے، سرکار کی آل اہل بیت ہیں فرمان کی وجہ سے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا تو خواب بھی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے جبریل قرآن کی آیت لے کے آیا ہو۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کی ازواج، آپ کی بیوییں ام المومنین، یہ بھی اہل بیت ہیں،
اور آپ کی آل جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی چادر تطہیر سر پہ لے کر فرمایا کہ حسن آپ نیچے آ جاؤ، حسین آپ بھی نیچے آ جائیں، علی آپ بھی نیچے آ جائیں، فاطمہ آپ بھی نیچے آ جائیں۔ جب سب اس چادر کے نیچے آ گئے تو صادق المصدوق نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرا اہل بیت ہے۔ تو ازواج اہل بیت ہے قرآن کی وجہ سے، آل اہل بیت ہے فرمان کی وجہ سے، اسی اہل بیت میں سے۔ اور یاد رکھیں اولاد علی میں دیگر اولادیں بھی ہیں، حضرت علی کے کئی نکاح تھے، ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا میں۔ ٹھیک۔ حضرت علی پاک کی اولادیں بھی کئی ہیں، حضرت علی پاک کے دیگر بیٹے بھی ہیں، لیکن سادات کا جو خاندان چلا یہ حسنی اور حسینی سادات ہیں۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو اولاد چلی وہی سادات کہلائے گی، وگرنہ تو اولاد علی اور بھی ہیں، وہ عباسی کہلائیں گے، علوی کہلائیں گے، دیگر اولادیں ہیں۔ لیکن حضرت علی پاک کی وہ اولاد جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، اسے سادات کہیں گے، اسے آل کہیں گے۔ اور پھر آل میں بھی فاطمی اولاد میں بھی حسنی اور حسینی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت علی پاک کے دیگر بیٹے بھی، وہ اولاد علی ہے اور وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضرت علی پاک کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور وہ سارے کے سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ اور اس میں حضرت امام حسن کی اولاد بھی ہے، امام حسین کی اولاد بھی ہے۔ پھر حسنی اور حسینی سادات، حضرت حسن کی اولاد میں جناب حسن مثنی، پھر ان کی نسل سے حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت غازی عبداللہ اور خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ، یہ حسنی ہیں۔ اور پھر بہت سارے خاندان، بہت سارے سادات ایسے ہیں جو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ بارکیف ان سادات میں جو اول درجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے پہلی اولاد ہے اسے امام حسن کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بڑا بیٹا جسے یہ مشابہت نصیب ہے کہ وہ سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سبحان اللہ۔ انہیں مجتبی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، حسن مجتبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چنا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ نے چنے ہوئے، یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ حضرت امام حسن، اور یہ نام امام حسن سے پہلے کسی بندہ فرد کا نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا اور آپ کے لیے اس کو محفوظ رکھا تھا، اسی طرح آپ کے شہزادوں کے نام بھی حسن حسین بھی اللہ نے اسی طرح محفوظ رکھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ 3 ہجری 15 رمضان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں تشریف لائے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرحاں شاداں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نواسے عطا کرتا ہے کہ یہ کتنی پیاری مخلوق ہے، اور پھر وہ بندہ کہ جس کی اپنی نورینہ اولاد اللہ کے پاس جا چکی ہو۔ اچھا مزے کی بات یہ عرض کروں، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے نا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور نسب یہ حضرت فاطمہ کی طرف سے، حسن و حسین کی طرف سے جاری ہوا، اس روایت کی راویہ ام المومنین صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ماشاءاللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوشی کے ساتھ تشریف لائے، آپ نے اٹھایا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے، واہ، نام کا انتخاب خود فرمایا۔ خود فرمایا، بے شک۔ پھر گھٹی کے طور پر صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنا لعاب ڈالا، کھجور ڈالی، یا ایسا نہیں، ایسا بھی ہے لیکن صرف ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو اپنی زبان مبارکہ دی، تو بعض روایات میں بعض کا لفظ بول رہا ہوں، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ماں کے دودھ سے بھی پہلے جس چیز کو چوسا وہ نطفے پیغمبر تھی، سبحان، وہ زبان نبوت تھی جس کے سبحان متعلق قرآن سبحان کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس پہ قرآن بولتا ہے، جس پہ رب خود بولتا ہے، واہ واہ واہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زبان کو چوسا ہے۔ سبحان، اور یہی وہ اثرات تھے پیغمبر کا علم، پیغمبر کا علم، پیغمبر کا تدبر، پیغمبر کی رواداری، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں چلی گئی، منتقل ہو سبحان، گئی۔ کیا بات، کیا بات۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور 1 سال کے بعد پھر امام حسین بھی پیدا ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، آپ کبھی ایک کو اٹھاتے سونگتے، پھر دوسرے کو اٹھاتے سونگتے، پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا ریحان من الدنیا والآخرہ، میری دنیا کی خوشبو بھی یہ حسن حسین ہے اور میری آخرت کی خوشبو بھی یہ حسن حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، کمال کر دیا آپ نے۔ حضرت عباس کی زوجہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائیں، چچی تھی اور ایک رشتے میں آپ کی سالی بھی تھی، تو انہوں نے امام حسن کو اٹھایا تو امام حسن نے ان پر پیشاب کر دی، ان کے کپڑے گیلے ہو گئے، تو انہوں نے جیسے لاڑ کے ساتھ، پیار کے ساتھ مائیں ہلکی سی تھپکی دیتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اتنی لاڑ کی تھپکی کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ جس سے حسن کو اتنی تکلیف بھی ہو۔ یہ امام حسن ہے، کبھی پاؤں پہ، بہت ساری روایات، اور بعض روایات حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کبھی پاؤں پہ، حضرت ابو ہریرہ سے کئی ساری روایات، دیگر صحابہ کرام سے۔ ایک اور بات آئی تو کہتا جاؤں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تھوڑی روایات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں، چونکہ عمر چھوٹی تھی، لیکن جو لی ہیں وہ مستند ہیں، اعلیٰ درجے کی سند ہے ان کی، ماشاءاللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو پاؤں سمیت سینہ نبوت پہ چڑھ گئے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا، قربان جائیں، کہ میرے نبی نے غلام، نوکر، غریب کو کتنی عزت دی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہم عمر تھے حضرت اسامہ بن زید اور امام حسن، اچھا، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مختلف محدثین نے اس روایت کو لیا ہے کہ آپ نے ایک گود کے ایک حصے پہ امام حسن کو بٹھایا، ایک ران پہ، اور دوسری ران پہ اسامہ ابن زید بیٹھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ، میں تیرا رسول ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ ایک اور روایت ہے جس میں حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک طرف سردار ہے جسے اللہ کے نبی نے کہا یہ سید ہے، یہ سردار ہے، اور دوسری طرف غلام کا بیٹا اسامہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سبحان، اس غریب کے بیٹے سے بھی اور اس نبی کے بیٹے سے بھی، سبحان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وقت کم ہے اور حضرت امام کے فضائل اتنے ہیں، حضرت امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یعنی 6 سال کی عمر میں تھے کہ اللہ کے نبی جنت میں چلے گئے، تو امام حسن کو یہ 7 سال کی عمر میں یہ 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، دوش پیغمبر پہ بیٹھتے۔ امام حسن وہ ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن صاحب قرآن سے براہ راست حفظ کیا،
سبحان اللہ۔ امام حسن وہ ہستی ہیں، یعنی ہم صرف امام حسن یا امام حسین کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، اگر سارے پہلوؤں کو احاطہ کیا جائے تو خدا کی قسم علم بھی سمجھ آتا ہے، حدیث بھی سمجھ آتی ہے، تفسیر بھی سمجھ آتی ہے، جہاد بھی سمجھ آتا ہے، اصول بھی سمجھ آتے ہیں، اسلوب بھی سمجھ آتے ہیں۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بچپن سے لے کر، میں بلوغت کی بات ہی نہیں کر رہا، بچپن سے لے کر شہادت تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ واہ واہ واہ۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے، اور امام حسین کہ جنہوں نے بلوغت سے لے کر شہادت تک ایک نماز بھی قضا نہیں کی، اللہ اللہ اللہ۔ کبھی تہجد میں، اور رمضان کا معمول دونوں بیٹوں کا، دونوں شہزادوں کا یہ تھا کہ رات کا ایک حصہ ایک بھائی جاگتا تو دوسرا حصہ دوسرا بھائی جاگتا، ایک رات میں پورا قرآن بھی ختم کیا، ایک رات میں 10 پارے بھی تلاوت فرمائے۔ یہ شہزادوں کا معمول تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 سال کے ہو گئے تھے، تو امام ابی بکر کے پیچھے امام حسن اپنے بابا کے ساتھ بطور مقتدی نماز پڑھتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر نے اس 8 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو، 9 سال کے بچے کو بڑے زور کے ساتھ اٹھایا، سینے سے لگایا۔ تو ایک مرتبہ ایک موقع پر حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو بکر یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں بھی اسی لیے اسے چوم رہا ہوں کہ اسے نبی چومتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ جب یہ چال چلتا ہے تو مجھے اس کے دھڑ سے، آپ کے دونوں بیٹے جب چال چلتے ہیں تو مجھے اپنے محبوب کی وہ ادائیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھتے، درس حدیث ارشاد فرماتے، درس قرآن بھی ارشاد فرماتے۔ یہ ان کی وہ خدمات ہیں کہ جو آج تک قوم کے سامنے بیان نہیں کی گئی۔ حضرت امام حسن 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، پھر 9 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور پھر 11 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، اور پھر اس کے بعد 4 سال حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت، پھر 6 ماہ ان کی اپنی خلافت۔ حضرت امام حسن کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں تو 6 ادوار بنتے ہیں۔ نمبر 1، ان کا وہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، یا یوں کہیں کہ 4 ادوار۔ پہلا دور وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، دوسرا دور وہ جو اصحاب ثلاثہ کے ساتھ گزرا، تیسرا دور وہ جو حضرت علی پاک کے ساتھ گزرا، اور چوتھا دور وہ جو ان کا اپنی خلافت کا ہے، پانچواں دور وہ ہے کہ جو صلح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا 19 سال، ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وقت ان کا گزرا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 سال، یہ مستقل ایک ان پاک ہستیوں کی زندگی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کو دیکھیں، بچپن کو دیکھیں، ان کے مختلف جنگی محاذوں پہ جہادی لشکروں میں شامل ہونا اگر وہ آپ دیکھیں تو اس کی مستقل ایک تفصیل چاہیے، اور اس کے لیے وقت چاہیے۔ بس میں مختصر اتنا عرض کروں گا کہ مسجد نبوی میں حلقے لگتے تھے درس قرآن کے، درس حدیث کے۔ بے شک بے شک۔ اپنے دور کا سب سے بہترین خطیب جس کی آواز گرجدار تھی، واہ واہ واہ، لوگوں کا دل پہ اثر کرتی تھی، سبحان، اسے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ سبحان۔ امام حسن درس قرآن کے لیے حلقہ لگتا تو پہچان یہی ہوتی تھی کہ جہاں سب سے زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہوتے تھے وہ امام حسن کا حلقہ ہوتا تھا۔ قرآن کی تفسیر جو امام حسن فرماتے، حدیث کا درس جو امام حسن دیتے، پھر اشراق تک وہاں قیام کرتے، اشراق پڑھتے، پھر چاشت پڑھتے۔ چاشت کے بعد آپ کا مستقل معمول یہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے دروازوں پہ جاتے اور اپنی ماؤں کو سلام کرتے۔ واہ واہ، یہ ان کی مبارک اور پاکیزہ زندگی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جتنا کھولا جائے اتنے انوارات برسیں گے۔ اچھا قبلہ، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو مطلب ہے صلح کا جو پہلو تھا، خلافت اور صلح کا جو تاریخی فیصلہ ہوا، حضرت امام حسن نے خون روزی جو ہے وہ بلڈ شیڈ سے وہ اجتناب کرتے تھے، روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ
کو جو ہے وہ خلافت دے دی تھی. یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو شیئر کیجیے گا واقعہ. ہاں، یہ عنوان ایسا ہے کہ یا تو اس پہ مستقل ایک پروگرام رکھ لیا جائے. اگر ادھورا عنوان بیان ہوگا تو مبالغے اور مغالطے لگیں گے. لیکن میں اس میں صرف اجمالی طور پر اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا نتیجہ تھا. امت 3 حصوں میں تقسیم تھی. ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جسے ہم خلافت برحق سمجھتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ سمجھتے ہیں. دوسری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شام میں حکومت تھی. تیسری حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جو مصر میں تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست حضرت علی پاک کے ساتھ صلح کا ہو جانا یہ مسلمہ ہے کہ ان کی صلح ہو گئی. شعبان کا مہینہ تھا اور یہ طے پایا، کچھ شرائط طے پائی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کر دیا. اور ان کی جو شرائط تھی وہ خون عثمان کے حوالے سے تھی، جس کی کچھ تفصیلات ہیں. اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام سے بری الذمہ تھے. صحیح. تو 3 لوگ وہ رمضان المبارک سے پہلے، یہ شعبان میں صلح ہوئی، تو رمضان کی ابتدائی حصے میں 3 لوگ وہ جمع ہوئے حتیم والی جگہ پہ، بیت اللہ شریف. اور وہاں پر یہ تینوں خارجی تھے، اور انہوں نے بیٹھ کر آپس میں باہم مشورہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی رات میں امام حسن کو بھی شہید کیا جائے، امیر معاویہ کو بھی شہید کیا جائے، عمرو بن العاص کو بھی شہید کیا جائے، تاکہ امت مسلمہ قیادت سے محروم ہو جائے. تو لہٰذا اس کی تفصیلات کتب میں موجود ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی پاک پہ حملہ کروں، اور ان تینوں نے ایک ہی تاریخ، ایک ہی دن کا تعین کر لیا، اور تینوں پہ حملہ ایک ہی تاریخ کو ہوا. باقی 2 بچ گئے. ان میں حضرت امیر معاویہ اس دن نماز فجر کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، اور ان کی جگہ پہ آنے والا بندہ حضرت خارجہ انصاری وہ شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن العاص زخمی ہوئے. وہاں بھی ملزم پکڑا گیا، یہاں بھی پکڑا گیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم بھی پکڑا گیا. تو ان تینوں کا دشمن ایک تھا، ان تینوں کا دشمن ایک تھا. تو خیر اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جو اپنے بابا کا فیصلہ تھا صلح کا، اسی کو نافذ کیا. تو اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا ہاتھ کسی غاصب، کسی غلط، کسی فاسق، کسی فاجر، کسی غلط بندے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. اگر وہ انہیں فاسق فاجر سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، باطل سمجھتے تھے، 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف کا ہو جانا، یہ تو 2 نبیوں کے درمیان بھی ہوا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک جیسے بھی نہیں اور مرتبت بھی ایک جیسی نہیں. میں بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کا موازنہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حضرت امام حسن کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا، پھر صلح بھی ہوئی. ہم سے زیادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس اختلاف کو بھی سمجھتے تھے اور اس لڑائی کو بھی سمجھتے تھے، اور انہوں نے تقیے کی بنیاد پر نہیں بلکہ انہوں نے فرمان رسول کی بنیاد پر یہ صلح کی ہے. اور انہوں نے امت کا ہاتھ کسی غلط بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنا ہاتھ کسی غلط بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر وہ انہیں غلط سمجھتے تو پھر حضرت
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ٹکرا جاتے جیسے امام حسین یزید کے مقابلے میں ٹکرائے۔ ماشاءاللہ پیارے ناظرین، آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں حضرت علامہ قاری ندیم سرور معاویہ صاحب کی، جو چیئرمین ہیں متحدہ امن فورم پاکستان کے۔ آپ نے ہمیں وقت عطا کیا، تو ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے، قاری صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بڑا ان کے پاس علم ہے، بڑی تیاری سے آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ہی تیاری میں ہوتے ہیں، تو بڑا مزہ آ رہا تھا گفتگو کا، لیکن وقت جو ہے وہ مطلب ابھی آڑے آ جاتا ہے، ہمارا 30 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے جو تعلیمات ہیں ان پر چلنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے میزبان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چھوٹے شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔